حال ہی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک پاک جگہ حرم اور وہاں پر خودکشی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خودکشی مذہب سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خوشی نہ امیری دیکھتی ہے، نہ غریبی، نہ تعلیم، نہ ان پڑھ ہونا، نہ مسجد، نہ حرم، نہ یونیورسٹی۔ یہ زیادہ تر ان ٹریٹڈ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو بلڈ پریشر ہو اور اس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو اس کو فالج کا اٹیک کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، وہ حرم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے پیاروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان ڈپریشن کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور جب اس ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتا تو اس کا دماغ بالکل امید کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا انسان خود کو خود غرض نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے، آپ کو پتا کیا؟ وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے گھر والوں پر، میرے بیوی بچوں پر اور میرے جو دوست اقارب ہیں ان کے اوپر میرا بوجھ کم ہو جائے، میری دوائیوں کے پیسے ان کے اوپر کم ہو جائے۔ انہیں جو روز بروز لان تان ہو رہی ہوتی ہے، گھر والے بھائی کیا آج کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، وہ ایک جو اتنا پریشر ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کم از کم میرے گھر والے اس بوجھ سے اور اس کرب سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ جب اس طرح کسی کی خودکشی کی وجہ سے ڈیتھ ہو جائے تو دیکھو جی کتنا خود غرض باپ تھا کہ اس کو نہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا، اس کا تو ماشاءاللہ گھر بھی تھا اور پتہ نہیں کیا وجہ، بہت ہی کوئی بے حس اور خود غرض تھا۔ میرا یہ ماننا ہے خاص طور پر اتنے سارے مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ہم ڈپریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں جب یہ ڈپریشن اتنی زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو منفی سوچیں اتنی حاوی ہو جاتی ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب سے بے لوسی یہ ہوتی ہے کہ بھائی کم از کم میری وجہ سے، دیکھیں نا ایک بے لوس انسان کیا کہتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار میری وجہ سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو، میری وجہ سے اس کو کوئی مشکل نہ ہو، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میری اس وقت دماغی نفسیاتی کیفیت ایسی ہے کہ میرے لیے سب سے جو وہ بےلوسی کی چیز یہ ہے کہ اگر میں خود اس دنیا سے چلا جاؤں تاکہ دوسروں کو میرے سے چھٹکارا مل جائے، تو یہ خود غرضی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بے لوسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس کرب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ تو ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے؟ جب ڈپریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، کھانا پراپر نہیں کھا پاتے ہیں، آپ کا جن چیزوں میں آپ کا دل لگ رہا ہوتا ہے، جو چیزیں آپ کو خوشی دے رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی ہیں۔ خوشی کی کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنا ہے، والدین کے ساتھ بات کرنا ہے، یونیورسٹی میں آپ نے جانا ہے، تو وہ ساری چیزیں، کھیل میں دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، وہ ساری چیزیں جن سے خوشی ہوتی ہے وہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی، آپ اور زیادہ الگ تھلگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے منفی سوچ جو ہے نا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے جو اس میں پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری بالکل جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دیکھیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، تو جتنا زیادہ شدید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اتنا زیادہ مریض بھی چیخ رہا ہوتا ہے، ہائے مجھے درد ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار فون کرو، ایمبولینس کو بلاؤ۔ لیکن ڈپریشن کا مریض جتنا زیادہ وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ دنیا سے الگ تھلگ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا درد وہ اندر سے اندر ہی گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ درد اس کا اتنا واضح نہیں ہوتا، اس وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ سنا ہے بالکل ٹھیک تھا جی، ماشاءاللہ کل بات ہوئی، بڑا ٹھیک تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، گھر بچے سب ٹھیک ٹھاک، اور پتہ نہیں چلا اچانک کیسے چلا گیا۔ بھائی یہ چیزیں اچانک نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جس طرح بلڈ پریشر کا مرض مہینوں سے سالوں سے چل رہا ہوتا ہے، جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ایک دم سے وہ شریان پھٹتی ہے اور فالج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ڈپریشن کا مرض بھی بعض دفعہ بچپن کی نا امیدی کی وجہ سے، زندگی میں ناکامیوں کی وجہ سے، کبھی یونیورسٹی میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نمبر اچھے نہیں آئے، اس ڈر سے کہ والدین کو پتہ چلے گا، ان کو کیا لگے گا، میں نے اپنے بچے کے ساتھ امیدیں باندھی ہوئی تھی، اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، اس ڈر سے کہ ان کو نہ پتہ چل جائے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب لوگ جو ہیں جب اس کیفیت میں اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر
جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ جس طرح بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، تو اسی طرح ان کا دماغ بھی ان منفی سوچوں سے اتنا پھٹ جاتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی جان جو ہے نا لے کے اس عذاب سے، اس درد سے جو ہے نا اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل دے دوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کا درد نظر آتا ہے، ڈپریشن کا جو درد ہوتا ہے اس میں آپ جتنا زیادہ مبتلا ہوتے ہو اتنا زیادہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں کوئی اس طرح بہت اداس رہنے لگ جاتا ہے، چپ چاپ رہنا شروع کر دیتا ہے، منفی خیالات کا مالک ہو جاتا ہے، تو خدا را ان کو جج نہ کریں، خدا را ان کو جو ہے نا اور کرے دیں نہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے گھر والوں کو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو، آپ ان کی مدد بنیں، آپ ان کو صحیح ماہر نفسیات کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ جس طرح جب بلڈ پریشر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو کئی بیماریاں جو ہیں، فالج ہے، ہارٹ اٹیک، اس سے ہم اپنے مریض کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈپریشن کا بھی بر وقت علاج کرایا جائے تو اس سے بھی کسی بھی انسان کی اگر اس کو بر وقت علاج مل جائے تو اس کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو بہت عاجزی کے ساتھ آپ کو گزارش کروں گا، دیکھیں اگر کسی خاندان کے ساتھ اس طرح کا سانحہ ہو گیا کہ جہاں پر ان کا کوئی اپنا خودکشی کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو خدا را اب مزید ان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ جیسے ہم ہارٹ اٹیک سے مرنے والے مریض کی فیملی کا سہارا بنتے ہیں، اسی طرح جب کوئی خودکشی سے مر جائے تو آپ ان کی بھی فیملی کا اسی طرح سہارا بنے جس طرح آپ جب کوئی میڈیکل یا دوسری ریزن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ڈپریشن ایک قابل علاج مرض ہے، اس میں مدد مانگنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی سے محبت کی علامت ہے۔ یہ آپ جب آپ کو خود آپ ڈپریشن میں گزر رہے ہوتے ہو اور اس وقت آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہو تو آپ اپنے اوپر ایک احسان کر رہے ہو۔ آپ کا کوئی دوست ڈپریشن سے گزر رہا ہے اور آپ اس کی منت ترلا کر کے اس کو پیار محبت سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہو، آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہو۔ یہ آپ سے اس کی محبت کا ایک بہت اچھا اور ایک بہت احسان ہے اس پر کہ اگر آپ اس کو صحیح ٹائم پر اس کو جو ہے نا ایک صحیح طریقہ علاج کی طرف لے جاتے ہو۔ بس آخر میں یہی دعا کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے آراء سے، کمنٹ سے آگاہ کریں، اور خدا را یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کے توسط سے ہم کسی بھی ایسے انسان کو جو اس مشکل میں گزر رہا ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، اس تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ بھائی یہ ایک قابل علاج مرض ہے، اس کا علاج ممکن ہے، اور بر وقت علاج سے ہم بہت ساری جو ہے وہ پریشانی سے اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔